اور یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس قرآن کا جو صرف ایک الف ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو ایک الف ہے یہ آسمان اور زمینوں پر وزن ہے۔ ایک الف آسمان اور زمین سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو میں بڑے بڑے پہاڑوں پر نازل کرتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو وہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا، اور جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زمبلونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بخار ہو۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر کے اندر جا رہے ہیں اور آپ اونٹ پر سوار، لیکن اس قرآن کے وزن سے وہ اٹھ بیٹھے، اتنی وزنی کتاب کہ جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسی کتاب کوئی نہیں، یہ تمام کتابوں کی ماں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہ لکتاب عزیز، یہ جو قرآن ہے یہ کتاب قرآن ہے عزیز، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب وہ کتاب اللہ نے اس کو درخت کیا، سب سے پہلے جبریل امین اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر، اس قرآن کو اللہ نے نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد پھر اس امت کی طرف اتنا نرم ہو گیا کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرے؟ اسی وجہ سے اس قرآن کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو 6 سال 8 سال 10 سال کے ہوتے ہیں وہ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن کو رب نے آسان کیا، اس کو خفیف اور ہلکا کیا۔ اگر یہ قرآن اسی حالت کے اندر ہوتا نہ اس کو پہاڑ اٹھا سکتے تھے اور نہ اس کو روئے زمین کی کوئی چیز اٹھا سکتی تھی، اس رب کا کلام ہے اور اس رب کا قرآن، اسی رب نے اس کو نرم کیا، اس کے بوجھ کو کم کیا اور وہ ہم تک پہنچا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو سمجھتے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ جو قرآن ہے یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ اللہ سے منازعہ کرے گا۔ اس کی اتنی ہمت ہے، اس وقت قیامت والے دن تو نبی اور رسول وہ اللہ سے کر رہا ہے، نبی اور رسول نفسی نفسی کا عالم ہو، لیکن یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کے ساتھ منازعہ کرے گا کہ یہ شخص رات کو اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، میں اسے جہنم کی آگ کے اندر جلنے نہیں دوں گا، اور اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس شخص کی بخشش کریں گے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے
کہ جس کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، جس کو سننے کا بھی اجر ہے، جس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے، جس کو چومنے کا بھی اجر ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ایسے بنائی ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا ثواب ہے، صرف انسانوں کو دیکھنا، محبت اور شفقت کی نظر سے کوئی شخص اپنے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے جا رہے ہیں۔ صرف وہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو حکم ہے کہ جب تک یہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ جن کو دیکھنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے جب تک یہ دیکھ رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اور دوسرا بیت اللہ، آپ بیت اللہ کے پاس چلے جائیں اور سب کچھ آپ طواف کر کے عمرے سے حج سے فارغ ہو گئے، کسی بھی جگہ آپ بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھیں، صرف دیکھ رہے ہیں بیت اللہ۔ اللہ کی طرف سے ان فرشتوں کو حکم ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ یہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اسی طرح سے یہ قرآن ہے کہ قرآن کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو صرف دیکھ رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نور اور ہدایت ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو لوگ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، اس سے محبت کر لیں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ سجا لیں، قیامت والے دن یہ قرآن انہیں جہنم کی آگ میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان غفلت میں پڑا ہوا، اسے پتا نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا۔ میرے رب نے یہ قرآن ایسا مجھے دیا ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کے لیے اللہ نے حکم دیا پورے مہینے کے روزے رکھو۔ رمضان المبارک میں ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے نزول جس مہینے میں ہوا ہے اس مہینے میں اللہ نے حکم کیا ہے پورے مہینے کے روزے رکھنا تم پر فرض ہے۔ اور جس رات کے اندر نازل ہوا ہے اس کو اللہ نے لیلۃ القدر قرار دیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہو گیا ہے اس رات کو اللہ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا مراد یہ ہے کہ تمام راتوں سے افضل یہ رات ہے۔ اللہ یہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کیوں بہتر ہے؟ باقی بھی تو راتیں ہیں، یہ رات اس لیے بہتر ہے کہ اس میں میں نے قرآن نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں میں نے قرآن نازل کیا۔ یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر تحفہ ہے، اور جن سینوں کے اندر یہ قرآن حفظ ہو جائے اس سینے کو رب آگ کے اندر کیسے جلا سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ قرآن کی اتنی اللہ نے اس قرآن کے اندر قرآن کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن تو شروع ہی قرآن کی تعریف سے ہوا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ قرآن لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے اللہ نے تعریف کی، جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔